دوستو آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ایک ایسے ملک کی سیر پر جو صرف دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہی نہیں بلکہ صدی پرانی تہذیب، حیران کن ترقی اور جدید ٹیکنالوجی کا گڑھ بھی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں چائنا کی۔ میں آپ کو چائنا کے لوگوں کا رہن سہن، مشہور کھانے اور اس کے علاوہ بے شمار حقائق سے آگاہ کروں گا، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل دیکھو داستان کو ضرور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک بھی کریں۔ چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ چائنا وہ سرزمین ہے جہاں دیوار چین جیسا عجوبہ بھی موجود ہے، جہاں قدیم شہنشاہوں کی عظیم الشان بادشاہیاں تھیں اور آج وہی چین دنیا کی دوسری بڑی معیشت بن چکا ہے۔ چین ایک ایسا ملک ہے جس نے وقت کے ساتھ ساتھ خود کو بدلا، سنوارا اور دنیا کو حیران کر دیا۔ یہاں کے بازار، ٹرینز، کھانے، لوگ اور طرز زندگی ہر چیز میں ایک الگ ہی کشش پائی جاتی ہے۔ چین مشرقی ایشیا میں واقع ہے۔ اس کے ہمسایہ ممالک میں پاکستان، بھارت، نیپال، روس، افغانستان، بنگلہ دیش اور کئی اور ممالک بھی شامل ہیں۔ ان جغرافیائی لحاظ سے چین کی سرحدیں آدھی دنیا کو چھو رہی ہیں۔ اگر ہم چین کی تاریخ کی بات کریں تو یہ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں دنیا کی سب سے قدیم تہذیبوں نے جنم لیا۔ چین کی تاریخ کا آغاز ہوا تقریباً 2100 قبل مسیح میں۔ پھر وہ دور آیا جب چین نے دنیا کو حیران کر دیا۔ 2121 قبل مسیح میں کن خاندان نے چین کو پہلی بار ایک متحد سلطنت میں بدلا۔ اسی دور میں دیوار چین کی بنیاد بھی رکھی گئی، ایک ایسا عظیم دفاعی منصوبہ جو آج بھی دنیا کے خوبصورت ترین عجائبات میں شامل ہوتا ہے۔ دیوار چین، جسے انگلش میں دا گریٹ وال آف چائنا بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو ہزاروں کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ دیوار دشمنوں کو روکنے کے لیے بنائی گئی تھی، خاص طور پر منگول حملہ آوروں سے تحفظ کے لیے اسے بنایا گیا تھا۔ یہ دیوار 13,000 میل سے بھی زیادہ طویل ہے اور اسے بنانے میں صدیاں لگ گئیں۔ یہ دیوار صرف ایک اینٹ یا پتھر نہیں بلکہ ایک فلسفہ ہے، محنت کا، تحفظ کا اور طاقت کا۔ یہاں کھڑے ہو کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وقت تھم گیا ہو۔ یہاں پر ہر اینٹ میں تاریخ دفن ہے اور ہر موڑ پر ایک کہانی ہے۔ دوستوں، چین کی آبادی تقریباً 1.4 ارب ہے۔ چین کے مشہور ترین شہروں میں بیجنگ، شنگھائی اور شیان شامل ہیں۔ چین کا دارالحکومت بیجنگ ہے۔ یہاں کی گلیوں میں تاریخ بولتی ہے۔ اگر ہم بات کریں شنگھائی کی تو یہ ایک جدید اور روشنیوں سے بھرا ہوا شہر ہے جو نیو یارک کو بھی پیچھے چھوڑتا ہے۔ چین کا ہر شہر اپنی خوبصورت عکاسی کرتا ہے اور دلکش نظارہ پیش کرتا ہے۔ دوستوں، چین نے صرف دیواریں نہیں بنائی، اس نے راستے بھی کھولے۔ شاہراہ ریشم چین سے شروع ہو کر ایشیا، یورپ اور مشرق وسطی تک جاتی تھی۔ یہ صرف ریشم اور سونا لے کر نہیں جاتی تھی بلکہ یہ تہذیبیں، علم، زبانیں اور ثقافتیں لے کر جاتی تھی۔ یہ وہ راستہ تھا جس نے چین کو پوری دنیا سے جوڑا اور چین کا اثر پوری دنیا پر پھیل گیا۔ دوستوں، یہاں ایک طرف چین کی قدیم تاریخ ہے، وہیں آج کا چین دنیا کا جدید ترین ملک بنتا جا رہا ہے۔ چین نے صرف 30 سالوں میں ایسی ترقی کی ہے جو دوسرے ممالک صدیوں میں بھی نہیں کر سکے۔ اگر ہم چین کی جدید ترین ایجادات کی بات کریں تو ہائی سپیڈ ٹرینز جو 350 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتی ہے، اسمارٹ سٹیز جن میں شینزن اور ہانگ کانگ کی ترقی بھی شامل ہے۔ دوستوں، ٹک ٹاک کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا، جو کہ سوشل میڈیا کا ایک بہت ہی بڑا پلیٹ فارم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علی بابا اور ہواوے جیسی کمپنیوں کا آغاز بھی چائنا نے خود ہی کیا۔ چین اب مصنوعی ذہانت، روبوٹکس، مشینز اور ڈیجیٹل کرنسی میں دنیا کا لیڈر بنتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چائنا کے سائنسدانوں نے مصنوعی سیارے اور دیگر ایسی کئی چیزیں بنائی ہیں جو دنیا کو جلد ہی حیران کر دیں گی۔ یہ ترقی اتفاق نہیں بلکہ ایک منصوبہ بندی ہے جو محنت اور مستقبل کی عظیم سوچ کا نتیجہ ہے۔ دوستو، اگر ہم چین کے کھانوں کی بات کریں تو جن میں نوڈلز، ڈمپلنگز اور چاول پوری دنیا میں مشہور ہیں، لیکن اصلی چینی ذائقہ تو آپ کو یہاں آ کر ہی ملتا ہے۔ چائنا کی ڈشز چین سمیت پوری دنیا میں پسند کی جاتی ہیں۔ یہاں کے لوگ مہمان نواز، محنتی اور اپنی روایتوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ چینی ثقافت میں خاندان، نظم و ضبط اور بزرگوں کی عزت کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ چین صرف ایک ملک نہیں رہا بلکہ اب یہ ایک عالمی سوچ میں بدل چکا ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے BRI، جسے اردو میں کہتے ہیں شاہراہ ریشم کا نیا روپ۔ یہ منصوبہ 2013 میں چین کے صدر شی جن پنگ نے شروع کیا۔ اس کا مقصد دنیا میں روڈز، ریلوے لائنز اور بزنس نیٹ ورک کو قائم کرنا تھا۔ اس منصوبے میں 150 سے زائد ممالک شامل تھے۔ اس منصوبے پر ٹریلینز آف ڈالرز کی سرمایہ کاری ہو رہی تھی۔ افریقہ، ایشیا اور یورپ، ہر طرف ہی چین کے منصوبے پھیل رہے ہیں۔ یہ منصوبے نہ صرف معیشت کو جوڑتے ہیں بلکہ چین کے اثر و رسوخ کو پوری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں۔ اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ
چین کا یہ منصوبہ پوری دنیا کے نقشے کو ہی بدل کر رکھ دے گا۔ دوستوں، جب چین کی بات ہو تو ساتھ پاکستان کا ذکر نہ ہو تو یہ ناممکن ہے۔ پاکستان اور چین کی دوستی کو دنیا آہنی دوستی کہتی ہے۔ یہ رشتہ صرف سیاسی نہیں بلکہ اس میں معاشی، فوجی، ثقافتی اور عوامی تعلقات بھی شامل ہیں۔ 2015 میں جب سی پیک کا اعلان ہوا تو یہ صرف ایک اکنامک پروجیکٹ نہیں تھا بلکہ اس سے پاکستان کے مستقبل کا دروازہ کھل گیا۔ سی پیک کا منصوبہ چائنا کے شہر کاشغر سے شروع ہوتا ہے اور پاکستان کے ساحلی شہر گوادر پر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ اس منصوبے پر 62 ارب سے زائد کا خرچہ آ چکا ہے۔ اس منصوبے کو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور بھی کہا جاتا ہے۔ اس منصوبے سے پاکستان میں گوادر پورٹ کی تعمیر، سڑکوں کا بہت بڑا جال، پاور پلانٹس اور روزگار کے مواقع مہیا ہوئے۔ یہ سب کچھ چین کی مدد سے ہی ممکن ہوا۔ اس منصوبے سے چین کو مشرقی وسطی سے تیل کی فراہمی، سوئی گیس کی فراہمی، بحرین تک فوجی و تجارتی رسائی اور ایک محفوظ راستہ ملا جو سمندری راستوں پر کم انحصار کرے گا۔ یقیناً سی پیک کامیابی کا راستہ تو ہے مگر زمینی حقائق کچھ اور ہی کہتے ہیں۔ ہمارے قدرتی وسائل، ہماری زمینیں اور ہمارے ساحل، سب پر اب چین کا پرچم لہرا رہا ہے۔ کہیں یہ ترقی ہے تو کہیں یہ خاموشی دھمکی محسوس ہوتی ہے، کہیں یہ دوستی ہے تو کہیں یہ دنیا کو خاموشی سے بدلنے کا دعویٰ ہے۔ چین ایک ایسا خواب ہے جس کی تعبیر باقی ہے اور ایک ایسی طاقت ہے جس کے اشارے پر دنیا کانپتی ہے۔ ایک ایسا ملک جو لڑائی تو نہیں کرتا بلکہ ایک خاموشی سے فتح حاصل کرتا ہے۔ کیا دنیا آنے والے کل میں آزاد ہوگی یا چینی نظام کی گرفت میں آئے گی؟ یہ فیصلہ تو وقت ہی کرے گا۔ اب حقائق سے آگاہ ہوتے ہوئے فیصلہ آپ کا ہے۔ دوستوں، یہ تھی چائنا کی ایک مکمل داستان۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ داستان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔